سب سے مین کہ ایک خدا، ایک خالق کائنات جس نے ساری دنیا کو بنایا ہے، کافر بھی اسی نے بنایا ہے، مسلم بھی اسی نے بنایا ہے، جوز بھی اسی نے بنایا ہے، کرسچن بھی اسی نے بنایا ہے. وہ اپنی کتاب کے اندر یہ کہتا ہے کہ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیا نمبر 99 وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ساری دنیا کو ایمان میں داخل کر دے، تو کیا آپ اب بھی انہیں مجبور کریں گے کہ وہ ضرور ایمان لے آئے؟ تو یہاں پہ کلیئر بتا رہا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ساری دنیا ایمان میں داخل ہو جائے، اگر وہ ایسا چاہتا تو ساری دنیا ایمان لے آتی. پھر اگلی آیت یعنی کہ 100 میں کہتا ہے کہ اور کسی کے لیے بھی یہ ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے بنا میری مرضی کے. اور ہم لوگوں کے دلوں کے اوپر جو ہے ملامت ڈال دیتے ہیں، یعنی گندگی ڈال دیتے ہیں. تو یہاں پہ خدا جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ساری دنیا کو ایک امت بنا دے، یعنی کہ سب کو مسلمان بنا دے، وہ نہیں بناتا تو وہ پھر کس طریقے سے اپنی مسلم قوم کو یہ حکم دے گا کہ تم لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لیں؟ یہ اپنے آپ میں کانٹرڈکشن نہیں لگتا آپ کو؟ تو یہ قرآن کے اندر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کے اندر اتنا کانٹرڈکشن کیوں ہے؟ ایک جگہ کہتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر. دوسری جگہ کہتا ہے ان اللہ دین اللہ الاسلام، یعنی کہ صرف اسلام ہی دین ہے. تو اب کہا جائے گا جو اپنے دین پر ہے اس کا بھی دین اسلام، جو میرے دین پر ہے اس کا بھی دین اسلام، تو دونوں کو آنا وہی ہے. کانٹرڈکشن اگین. ٹھیک ہے. دوسرا سوال. نمبر 2 سوال میرا یہ ہے کہ جو ہمارے مسلم بھائی مانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صاحب جو ہے اللہ کے رسول ہیں، قرآن اسکرپچر پوری کتاب کے اندر 6336 آیتوں کے اندر کہیں بھی کلیئرلی یہ نہیں کہتا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں جن پر قرآن نازل کیا گیا. پوری کتاب میں کہیں نہیں کہتا، لیکن لوگوں کا ایمان ہے، لوگوں کا یقین ہے. اب یہ ایمان اور یہ یقین کہاں سے ہے جب آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اگر کوئی یہ ثابت کر دے مجھے اسکرپچر سے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا. میرا کوشچن نمبر 3 یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر وومنس کو، عورتوں کو برابری کا حصہ دیا جاتا ہے، ان کو عزت دی جاتی ہے، ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے ایسا بتایا جاتا ہے، تو وہی قرآن یہ کیوں کہتا ہے اور وہی کتاب وہی اسلام یہ کیوں کہتا ہے کہ محمد صاحب نے کہا کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا، اور اس لیے جہنم میں جائیں گی کیونکہ یہ کم عقل ہیں، ان کے اندر آدھا دماغ ہے اور ان کو پیریڈز آتے ہیں منتھلی، اس لیے جہنم میں جائیں گی. تو جو چیز خود ان کو خدا نے دی ہے، جو اللہ نے دی ہے ان کو چیزیں، وہ اس کی وجہ سے جہنم میں ڈال دی جائیں گی. تو اتنا زیادہ جو ہے ان کو دباتا کیوں ہے اسلام؟ ان کو کہتا ہے کہ عورتوں کی عقل آدھی، عورتوں کا جائیداد میں حصہ آدھا، عورتوں کو امیر نہ بناؤ. جس کنٹری، جس ملک اور جس جگہ کی بادشاہ رولر ایک وومن ہوگی وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا. یہ ساری باتیں آپ کو اسکرپچر کے اندر ملے گی. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے وومن کو برابر کا حصہ دیا ہے اور اس کو عزت دی ہے. کوشچن نمبر 4 میرا، اور یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے جو میں رکھ رہا ہوں. میرا کوشچن نمبر 4 یہ ہے کہ قرآن کے اندر، پوری کتاب کے اندر، جبکہ یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ خدا کا کلام ہے، اس کی کتاب ہے، اس کی بات ہے، پوری قرآن کے اندر اللہ کہیں بھی فرسٹ پرسن تو چھوڑیے، سیکنڈ پرسن بھی نہیں ہے بلکہ تھرڈ پرسن ہے. وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ تمام تعریف صرف اللہ کے لیے ہے. جب اللہ ہی کا کلام ہے، وہی کلام کر رہا ہے، تو یہ کون سے اللہ کی بات کر رہا ہے وہ کہ سب تعریف اس کے لیے ہے؟ اور وہ آگے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر جن کو تو نے کامیاب کیا، نہ کہ ان کے راستے پر جن کو تو نے برباد کیا یا گمراہ کیا. یہ کون سا اللہ ہے جو خود دوسرے اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا؟ تو یہاں پر اللہ تھرڈ پرسن ہے. اللہ لا الہ